قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے. یتیم بچیوں کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اگر وہ شکل و شباہت کے اعتبار سے بہتر ہوتی اور ان کے پاس مال بھی ہوتا تو پھر اگر ان کا والی چچا یا تایا ہوتا تو وہ اپنے ہی بچوں میں سے کسی سے اس کا نکاح کر دیتا، اور اگر چچا یا تایا کا بیٹا ہوتا تو وہ اپنے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا. لیکن بعد میں حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی، مہر کے معاملے میں کوتاہی کرتے، یا تو مہر پورا طے ہی نہ کرتے، اور اگر طے کر لیتے تو ادا نہ کرتے، اور اس کی جائیداد کو بھی دبا لیتے، وہ بھی اس کے حوالے اور سپرد نہ کرتے. اس سے یہ بات بھی اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ میاں بیوی آپس میں یقیناً نکاح کے بعد ایک گھر ہو جاتے ہیں، ایک کنبہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مالی معاملات میں امتیاز اور وضاحت ضروری ہے. اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ کون سی چیز شوہر کی ہے اور کون سی چیز بیوی کی ہے. اس میں کتنے ہی ہمارے معاملات ہیں جس وقت جدائی ہونے لگتی ہے خدا نخواستہ، اس وقت پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دی ہوئی چیزوں کو واپس لینے کے بارے میں کیا کچھ ہوتا ہے. اگر جھوٹ پر مبنی مقدمات نہ بھی ہوں، یہی نمٹانا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. بیوی کے اپنی ملکیت ہے، ہر عاقل بالغ کی اپنی ملکیت کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، اور اگر اس بات کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان میں کون سا علیحدہ معاملات ہوتے ہیں. بے شک گھر میں ساری چیزیں اکٹھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ ہونے میں کیا حرج ہے کہ یہ چیز بیوی کی ملکیت ہے، یہ شوہر کی ملکیت ہے. پھر وراثت کے معاملات میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی ایک کا انتقال ہو جائے، سبھی نے دنیا سے جانا ہے، تو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کی ملکیت کون کون سی چیزیں ہیں تو اس میں وراثت کیسے قائم ہوگی. پھر جس کے ہتھے جو چیز چڑھتی ہے وہ اس کو دبا لیتے ہیں. اور اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے نکاح ہونے کے باوجود اپنی اپنی ملکیت کو علیحدہ شمار کرنا اور نظر میں رکھنا یہ ضروری ہے. یہ بات اس سے واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اور دوسری صورت یہ پیش آتی تھی کہ اگر شکل و شباہت کے اعتبار سے وہ زیادہ مناسب نہ ہوتی تو پھر سرے سے ان کا نکاح ہی نہیں کرتے تھے. ان کے پاس مال ہوتا تھا، وہ کچھ مال کی مالک ہوتی تھیں، تو لیکن شکل و شباہت کے اعتبار سے زیادہ مناسب نہ ہوتی تو ان کا نکاح ہی نہیں کرتے تھے کہ جب ہم نکاح کریں گے تو ان کا مال بھی دینا پڑے گا تو ہمیں مالی نقصان پہنچے گا. یہ یتیم بچیوں کے بارے میں تو اس وقت یا پہلے دور میں ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے. اس وقت تو اپنی اولادوں کے حوالے سے بھی، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے بھی یہ معاملات پیش آ رہے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کی صرف اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ پھر جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا، جائیداد تقسیم ہوگی تو، اور کوئی قرآن پاک سے نکاح کا ڈونگ رچاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ظلم ہیں، زیادتی ہیں. قیامت والے دن ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا. تو یتیم بچیوں کے معاملہ میں اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو. اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ خود کو گناہ کا موقع فراہم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا.
پہلے ہی قدم پر اپنے آپ کو روک لینا، اپنے نفس کو روک لینا، اپنی آنکھ کان کو قابو میں کر لینا نسبتاً آسان ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اس دلدل میں دنس جاتا ہے اس وقت پھر آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہ کا موقع فراہم کرنا یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر اگر نکاح ہوگا تو حقوق کے معاملے میں ان کی طرف سے بے انصافی ہوگی، جائیداد کے معاملے میں بے انصافی ہوگی۔ اگر نکاح کرے ہی نہیں، کسی اور جگہ مناسب جگہ دیکھ کر اس کا نکاح کر دیں اور ہمت کر کے اس کا مال بھی اس کے حوالے کر دیں تو پھر ظاہر ہے کہ گناہ کا موقع ہی نہیں رہے گا۔ جب گناہ کا موقع ہی نہیں رہے گا تو آخرت کے اندر بڑی مصیبت سے انسان بچ جائے گا، دنیا میں بھی مصیبت سے بچے گا اور آخرت میں بھی مصیبت سے بچے گا۔ کسی بھی حوالے سے خود کو گناہ کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ انسان کو اپنی چلتے ہوئے راستے میں نظر کی حفاظت، اور اسی طرح آج کل موسیقی کا بہت دور ہے، بڑا مسئلہ ہے، تو ان میں اپنے کانوں کی حفاظت، دل دماغ کی حفاظت، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ انسان خود کو گناہ کا موقع نہ فراہم کرے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو دنیا بڑی بڑی ہے، جون سی عورتیں تمہیں بھلی محسوس ہوں ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے 3 سے 4 سے، جتنی بھی تمہارے جی میں آئے 4 کی حد متعین کر دیں۔ تعدد ازواج ہمیشہ ہی جائز رہا ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ تفصیلات عرض کی جائیں گی۔ پہلے انبیاء کرام کے واقعات، پہلے اقوام کے واقعات کچھ عرض کیے جائیں گے۔ تعدد ہر دور میں جائز رہا ہے۔ اس امت میں آ کر کچھ حد بندیاں کی گئی ہیں، کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ جو ظلم، جو زیادتیاں ہوا کرتی تھیں ان کو ڈھونڈ کر نکالا گیا ہے تاکہ ظلم و زیادتی بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تعدد کی حد بندی کی گئی کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ دوسری قوموں کے مسلمان ہوتے تھے، اگر ان کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے کا حکم دیتے۔ چنانچہ قبیلہ بنو ثقیف کے ایک صاحب حضرت غیلان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہوئے، اور ان کے نکاح میں 10 خواتین تھیں، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو، باقیوں کو طلاق دے کر علیحدہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے حضرات کے واقعات ہیں، ان میں سے ایک کے نکاح میں عمیر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں 8 خواتین تھیں، تو ان کو بھی حکم دیا کہ ان میں سے 4 کو رکھ لو اور 4 کو چھوڑ دو۔ کسی کے نکاح میں 5، کسی کے نکاح میں کتنے، تو گویا کہ 4 سے زائد جس کے بھی نکاح میں ہوتی آپ ان کو طلاق دینے کا حکم ارشاد فرماتے اور وہ طلاق دے کر اپنے سے ان کو علیحدہ کر دیتے۔ تو 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں رکھی گئی، اور تعدد کو بھی لازمی، اس تعدد کے لیے انصاف اور برابری کو بھی لازمی قرار دیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان میں برابری نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ چنانچہ احادیث کے اندر اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب ایسے لوگ آئیں گے جو ازواج کے درمیان بے انصافی سے کام لیتے تھے تو ان کے ایک پہلو فالج زدہ ہوگا اور یہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے تعدد صرف وہ کریں جو حقوق کی پاسداری بھی کر سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے گنجائش بھی عطا فرمائی ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے درمیان میں برابری بھی کر سکتے ہوں۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صلحاء کے کچھ واقعات بھی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی جو اپنے ازواج کے درمیان میں انصاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔